آج ویو 360 میں کیا کرونا وائرس دنیا کی غریب آبادی کو زیادہ متاثر کر رہا ہے؟ ممی ابو تو یہی سوچتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، پھر آگے یہ تو نہ ہو نا کہ میرے بچے بھی ان پڑھ ہو تو پھر میں انہیں کچھ پڑھا سکوں۔ خانہ بدوشوں کے مسائل کو گود لینے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی کاوشوں پر ایک نظر، اور امریکی نوجوان ووٹرز کے لیے اس سال صدارتی انتخابات میں کون سے ایشوز اہم ہیں۔ آپ سب کو وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خوش آمدید۔ ویو 360 شو کی ایک نئی قسط کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری۔ کہا جاتا ہے کہ آفتیں اور وبائیں بلا امتیاز نازل ہوتی ہیں، کسی معاشی تفریق کے بغیر ان کی لپیٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن برطانیہ کے امپیریل کالج کے تحقیق کاروں کے مطابق غریب اور پسماندہ آبادی کو کرونا وائرس کے اثرات سے نمایاں طور پر زیادہ خطرے کا سامنا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات اور بچاؤ کی تجاویز جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کورونا وائرس کی وبا بھارت اور نائجیریا جیسے نسبتاً بڑے، کم آمدنی والے یا متوسط آمدنی کی نچلی سطح والے ملکوں میں زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ امپیریل کالج کے محققین کا کہنا ہے کہ صحت سے متعلق عدم مساوات کا مطلب ہے کہ کچھ گروپس کو اس سے کہیں زیادہ خطرے کا سامنا ہے۔ So from just 3 factors alone, that is the ability. ہاتھ دھونے کی سہولتوں کی دستیابی، گھر سے کام کرنے کی صلاحیت اور اسپتال تک رسائی، صرف ان 3 عوامل کو ہی سامنے رکھتے ہوئے جب ہم نے غریب ترین گھرانوں کے افراد کا امیر ترین گھرانوں سے موازنہ کیا تو ہمیں کووڈ-19 سے اموات کے امکان میں اوسطاً 32% اضافے کا اندازہ ہوا۔ اس میں کلیدی کردار اسپتال اور ICU بیڈ تک رسائی نہ ہونے کا تھا۔ غریب خاندان بڑے اور کئی نسلوں پر مشتمل کنبوں کی شکل میں رہتے ہیں، جن سے معمر افراد کو سماجی فاصلے کے ذریعے بیماری سے محفوظ رکھنا ممکن نہیں۔ اس عالمی وبا کے دیگر بالواسطہ اثرات کا اثر بھی غیر متناسب ہے۔ There is an overlap in the potential timing of lockdown. ان علاقوں میں لاک ڈاؤن کے ممکنہ اوقات وہی تھے جس دوران اہم فصلیں اگائی اور کاٹی جاتی ہیں، اور ہم اعداد و شمار سے یہ بھی جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں غریب گھرانوں کے افراد خود اگائے جانے والے کھانے پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، لہٰذا خوراک کی حفاظت کے مسائل سنگین ہیں۔ کووڈ-19 کے باعث دیگر امراض سے متاثرہ مریضوں کے چیک اپ کا سلسلہ بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ HIV, TB and malaria related. آئندہ 5 سالوں میں HIV، TB اور ملیریا سے متعلق اموات میں بالترتیب 10، 20 اور 36% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ عدم مساوات کے موجودہ پیٹرنز بتاتے ہیں کہ غریب ترین لوگ خود کو انفیکشن سے بچانے کی کم اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ دھونے کی سہولیات تک رسائی کو بہتر بنانے اور کمیونٹی ہیلتھ سروسز کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد اور اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 1 جون کو اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 76,000 سے زیادہ تھی، جو 21 جون کو 1,81,000 سے بھی تجاوز کر گئی، یعنی 21 دنوں میں متاثرہ افراد کی تعداد میں 1,04,000 سے زائد مریضوں کا اضافہ ہوا۔ اس ماہ کے دوران ملک بھر میں ہر روز اوسطاً 5,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ سرکاری طور پر جاری اعداد و شمار کے مطابق 13 جون کو ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ کورونا کے نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے، جن کی تعداد 6,800 سے زیادہ تھی۔ براعظم ایشیا کے 49 ممالک میں کورونا کیسز میں اضافے کے لحاظ سے پاکستان کا 15واں نمبر ہے۔ اگر کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی بات کی جائے تو پاکستان میں اب تک اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,500 سے زیادہ ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ عوام کو کورونا وائرس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا، جس کے لیے انہیں اپنے معمولات زندگی میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ وہ وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان سے پنجاب میں کورونا کی صورتحال اور انتظامات کے بارے میں بات چیت کر رہی تھیں۔ جن علاقوں کے اندر زیادہ کیسز ہیں تو وہ جو علاقے تھے جن میں ہاٹ سپاٹس جن کو ہم نے ڈکلیئر کیا، ان علاقوں کو ہم نے دیکھا اور پھر ان علاقوں کو اس وقت بند کیا۔ اس کا فائدہ تو 15 دنوں کے بعد نظر آئے گا نا، لیکن آئی ایشور یو وہ جو وائرل ٹرانسمیشن ہوتی ہے دیٹ کین بی اسٹاپ ٹو سم ایکسٹینٹ۔ دیکھیں یہ وائرس تو آ گئی ہے نا، دیر از نو ڈاؤٹ اس کو اسٹے ود اس۔ ہم نے اپنے طرز زندگی جو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے تاکہ ہم اس سے بچتے رہیں، اور اس وقت وائرل ٹرانسمیشن کو آپ تھوڑا سا جب روکیں گے تو جو پریشر پڑ رہا تھا اسپتالوں کے وہ کم ہو جائے گا۔ مسلسل ہم چلتے نہیں جائیں گے آگے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ پیک کب آنی ہے اور پھر ہم ریڈیوس کب ہوں گے۔
बट वील बी एबल टू गिव दिस पिक्चर इन अनदर 5-6 डेज, हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। तो सबसे बड़ी तादाद इस वक्त हमारे पास है कि 60,000 मरीज़ जो हैं वो 61,678 आपके पेशेंट्स हैं जो पंजाब में इस वक्त हैं। उसमें से 31,000 जो हैं लाहौर के अंदर। इसका मतलब है सबसे बड़ा प्रेशर तो इस वक्त लाहौर पे होगा ना, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स विच आर अवेलेबल। अब मैंने लाहौर का डेटा अपना भी मंगवाया था। इस वक्त हमारे पास जो लाहौर के अंदर है 2,419 बेड्स हैं जो हमने माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स के लिए रखे। उनमें से 1,276 बेड वेकेंट पड़े हुए। फिर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं उनमें 499 बेड्स, यानी तकरीबन 500 बेड्स हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर। उसके अंदर से इस वक्त 218 खाली पड़े। ये वो बेड्स होते हैं जिस पे आप ऑक्सीजन अंडर प्रेशर दे सकते हैं मरीज़ों को। 183 वेंटिलेटर्स के साथ हमारे पास 34 वेंटिलेटर्स पब्लिक सेक्टर के अंदर इस वक्त वेकेंट पड़े हैं। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर को भी हमने अपने साथ इन्वॉल्व किया। उसके अंदर 246 बेड्स हैं जो HDU की हैं या हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के, उसके अंदर 66 बेड्स आर लाइंग वेकेंट। 111 वेंटिलेटर्स हैं, 74 आर लाइंग वेकेंट। NDA में हमें कोई 500 ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हाई डिपेंडेंसी वो मज़ीद बढ़ा रही है। और ये नहीं मुमकिन कि किसी मरीज़ को वेंट की ज़रूरत पड़ी थी और वेंट ना होने की वजह से वो मज़ीद खुदा न खास्ता एक्सपायर किए। मेरे इल्म में ये भी है कि लोगों ने 5-5 लाख रुपए का अपना प्लाज्मा बेचा। मैं उन लोगों को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी मुश्किल बीमारी और इतनी बड़ी वबा से बचाया और आपको सेहतमंद किया। आपकी ज़िंदगी जो है वो तो आपको सर्व कर देनी चाहिए सदका जारिया के अंदर कि आप और मरीज़ों को भी बचा सकें। इस वक्त हालात ये बने हुए हैं कि आपके मरीज़ जो हैं वो जो सेहतयाब हो रहे हैं उनको लोग उकसा रहे हैं कि तुम अपना प्लाज्मा बेचो। पाकिस्तान में कोरोना शटडाउन के जिक्र के बाद अब हम रुख करते हैं अमेरिका की सूरत हाल का। अमेरिकी वफाकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के डायरेक्टर एंथनी फाउची ने अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की एक समाअत में मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफे को परेशान कुन करार दिया है। न्यूयॉर्क का शुमार अमरीका के उन शहरों में होता है जिन्हें कोरोना की वबा के सबब सख्त बंदिश का सामना रहा। तहम बाकी शहरों के साथ साथ अब यहाँ भी पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं। यहाँ कारोबार ज़िंदगी की बहाली का काम अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि 3 लाख के करीब मकामी लोग काम पर वापस जाने के अलावा घर से बाहर की सरगर्मियों में भी शामिल हो सकेंगे, जैसे वो चंद माह पहले हुआ करते थे। रेस्टोरेंट्स मुहतात अंदाज में अपने दरवाजे खोल रहे हैं। हेयर सैलून्स ने अपनी अपॉइंटमेंट्स देना शुरू कर दी हैं। खेल के मैदान चहचहाते बच्चों से भर गए हैं। यानी न्यूयॉर्क का शहर अपने मामूल पर लौटने से एक कदम और करीब आ चुका है। 22 जून को न्यूयॉर्क बहाली के दूसरे मरहले में दाखिल हुआ है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा हलाकतें इसी शहर में हुई, जिसके बाद इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। I want the city to feel safe. मैं चाहती हूँ कि हम शहर में महफूज महसूस करें और यही सबसे अहम है। मैं चाहती हूँ कि हम सब न सिर्फ वायरस से महफूज रहें बल्कि दीगर तमाम समाजी मसाइल को मिलजुल कर मुहज़्ज़ब तरीके से हल करें। न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट्स रात के खाने के लिए खुले हैं। वो रेस्टोरेंट्स जो सिर्फ खाना घरों में पहुँचा रहे थे, अब वो टेरेस और बरामदे में बैठने का इंतजाम कर रहे हैं। कई मरहलों पर मुश्तमिल ओपन रेस्टोरेंट नामी ये प्रोग्राम कम से कम 45,000 नौकरियां बरकरार रखने और खुली जगहों पर बैठकर खाना खाने को फरोग देने की एक कोशिश का हिस्सा है। कुछ इलाकों में रेस्टोरेंट्स को सड़कों पर बाइक चलाने के रास्ते और पार्किंग की जगहें खाने की मेजें लगाने के लिए दे दी गई हैं, ताकि इनका काम किसी तरह चलता रहे। We have suffered immensely, but it's worth it. हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जिंदगी के मुकाबले में पैसों का नफा नुकसान मानी नहीं रखता। मुझे उम्मीद है कि हम बर वक्त ये नुकसान पूरा कर लेंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम जिंदा हैं और हम इस शहर को फिर से उसी तरह बना देंगे जैसा ये था। हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हमने बहुत थोड़े खाने और पीने के सामान से दोबारा आगाज किया है, यानी पहले के मुकाबले में 10%। हम किराया अदा नहीं कर सकते, हम किसी किस्म का बिल अदा नहीं कर सकते, हम अपने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकते। खाली जगहों पर अब सैकड़ों इश्तहार नजर आ रहे हैं, जो कोरोना के सबब होने वाली 3 माह की बंदिश के असरात कहे जा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, गैर अहम कारोबार और कपड़ों की दुकानें जो न्यूयॉर्क शहर के मामूल का हिस्सा थीं, अब एक लग्जरी बन चुकी हैं।
ہمارا بہت چھوٹا کاروبار ہے جو اس وبا سے متاثر ہوا ہے. میں نے اپنے ملازمین کو کام سے نہیں ہٹایا. ہم نے قرض لیا لیکن چونکہ ہمارا کاروبار چھوٹا ہے اور جب اس رقم کا 75% ملازمین کے لیے ہو تو ان کے فارمولے کے مطابق ہمیں کرائے کی مد میں صرف 1000 ہی ملے. لیکن یہ انتہائی بڑا مسئلہ ہے. بہت سے ایسے چھوٹے کاروبار ہیں جو برقرار نہیں رہ پائیں گے. فیشن کی صنعت کو تبدیلی کا بھی سامنا ہے اور جب بہت سے لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں تو آرام دہ اور ذرا لمبے ڈریس فیشن کا حصہ بن گئے ہیں. ہیئر سیلون اپنے گاہکوں کو دیکھ کر خوش ہیں لیکن ابھی صرف آپ پہلے سے وقت لے کر ہی آ سکتے ہیں اور نئے قوانین کے مطابق پہلے کے مقابلے میں صرف آدھے گاہک ایک وقت میں یہاں موجود ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اب نیل سیلون بھی کھل جائیں لیکن ابھی تو وہ بند ہی ہیں. نینا وشنوا کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ. ویو 360 کے تمام شوز کے علاوہ دیگر تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. کرونا وائرس جہاں دنیا میں ہر شخص پر اثر انداز ہوا ہے، وہیں مہاجرین اور بے گھر افراد بھی اس سے بچ نہیں پائے. اس سال مہاجرین کے عالمی دن پر امریکہ میں کئی تنظیموں نے معاشرے کے اس کمزور طبقے کی مدد کے لیے اقدامات کیے ہیں. انہی میں سے ایک دارالہجرہ اسلامک سینٹر ہے جہاں مہاجرین کو مفت خوراک فراہم کرنے کے لیے ایک فوڈ ڈرائیو کا اہتمام کیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھی عمران جدون سے. دارالہجرہ اسلامک سینٹر واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک واقع فالس چرچ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے مسلمان امریکیوں کی مذہبی ضروریات کو کئی دہائیوں سے پورا کرتا آ رہا ہے. اس ہفتے اس سینٹر نے 2 اور تنظیموں کے ساتھ مل کر علاقے میں مقیم مہاجرین کے لیے ورلڈ ریفیوجی ڈے کے موقع پر مفت خوراک تقسیم کرنے کا بندوبست کیا. These are our most vulnerable families. They're coming from very difficult situations. یہ کمزور ترین افراد ہیں جو بہت مشکل حالات اور صدمے سے گزر کر آئے ہیں. یہ لوگ یہاں نئے آئے ہیں اور اپنے گھر بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. وہ ہماری زبان بھی نہیں بول سکتے، اس لیے مہاجر ہونا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اب اس پر کووڈ کی تہ شامل کر دیں اور اس سے جڑے سماجی فاصلے کو بھی، تو ایسے میں ان کے لیے حالات بہت ہی مشکل ہیں. Now add the layer of COVID and the isolation that comes with it. گزشتہ سال صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے 2020 میں ملک میں آنے والے مہاجرین کی حد مقرر کرتے ہوئے اسے 18,000 افراد تک محدود کر دیا تھا. 1980 کے بعد مہاجرین کی یہ کم ترین تعداد تھی جو مقرر کی گئی. انتظامیہ کے مطابق مہاجرین کی تعداد میں یہ کمی اس لیے ضروری تھی کہ امریکہ ان افراد کی لمبی فہرست سے بہتر ڈیل کر سکے جو ملک میں پناہ ملنے کی اجازت کے قطار میں ہیں. I'm American by the luck of lottery, by chance. I was born and raised in this country. میں امریکن اس لیے ہوں کیونکہ بائی چانس سمجھیے میری لاٹری نکلی کہ میں یہاں پیدا ہو گئی. لیکن اگر میں سرحد پار کروں تو وہاں رہنے والے لوگ بھی اتنے ہی انسان ہیں جتنی میں ہوں، وہ بھی اتنے ہی ضرورت مند ہیں. ہم اس قسم کی باتوں پر کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ افراد اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر آتے ہیں. اس لیے میرے لیے یہ بہت نا امیدی کی بات ہے. لیکن ہم یہاں بہت کچھ اچھا کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس ایونٹ کے دوران یہ مدد نظر بھی آئی جب کمیونٹی کے لوگ صبح اپنے احتیاط لے کر سینٹر پر پہنچنے لگے. ان میں کھانے کی خشک اور دیگر مختلف اشیاء شامل تھیں، جس کے بعد رضاکاروں نے مل کر ان اشیاء کے قریباً 150 بڑے پیکٹس اور بچوں کے لیے چھوٹے پیکٹس بنائے اور تقسیم کیے. People are definitely really happy. You can آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بہت خوش ہیں اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو آپ ان کی خوشی دیکھ سکتے ہیں. اگرچہ یہ ایک معمولی مدد ہے، اس پیکٹ میں مشکل سے صرف 2 ہفتے کی اشیاء ہیں اور یہ چھوٹے سے پیکٹس ان بچوں کے لیے ہیں، لیکن وہ اس پر بھی اتنے شکر گزار ہیں اور بہت خوش ہیں. اس فوڈ ڈرائیو کا انتظام کرنے والوں کے مطابق اگرچہ یہ مہاجرین کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن امریکی انتظامیہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں دونوں ہی کو مہاجرین کی طرف فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. عمران جدون، وائس آف امریکہ، الیگزینڈریا، ورجینیا.
ایک جگہ سے دوسری جگہ روزگار کی تلاش میں بھٹکنے والے خانہ بدوشوں کی لاہور میں بہت سی جھگیاں ہیں، جن کی اکثریت شناختی کارڈ نہ ہونے کے باعث پاکستان کے شہری ہونے کے باوجود بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ لاہور میں گود نامی ایک غیر سرکاری تنظیم ان خانہ بدوشوں کی فلاح کے لیے نہ صرف لاہور میں قائم خیمہ بستیوں میں 30 سے زیادہ اسکول چلا رہی ہے، بلکہ ان کے ثقافتی روزگار کو باقاعدہ شکل دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ تفصیلات لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ نادیہ خانہ بدوش قبیلے کی چنگڑ برادری سے تعلق رکھتی ہیں۔ والد، والدہ اور بڑے بہن بھائی کوڑا چنتے ہیں۔ کام تو نادیہ بھی یہی کرتی ہے، لیکن اب وہ دن کے چند گھنٹے پڑھائی کو بھی دینے لگی ہے۔ پلاسٹک چھانٹ کے پھر میں نے گھر کا کھانا بنانا ہوتا ہے، پھر کھانا بنا کے پھر میں رات کو بیٹھ کے پڑھتی ہوں۔ میری کوشش ہے کہ میں ادھر 5 پڑھ جاؤں، پھر میں 5 پڑھ جاؤں گی نا، تاکہ بھی ممی ابو تو یہی سوچتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، پھر آگے یہ تو نہ ہونا کہ میرے بچے بھی ان پڑھ ہو تو پھر میں انہیں کچھ پڑھا سکوں، یہی ہونا میرے پڑھے کا فائدہ۔ نادیہ کے والدین کی طرح اس کی بستی کے دیگر لوگوں کو بھی پڑھائی کا مطلب کچھ حد تک سمجھ آنے لگا ہے۔ بہت اچھی تمیز بھی سیکھ گئے نے، بڑی تمیز نال بلاندے نے۔ اگے ابا جی بلاندے سی، ابو جی، ہن بڑے پیار نال پپا جی بلاندے نے۔ کپڑا جوڑ آشیانہ بنانا، پھر اس میں اپنی ضرورت کا سامان رکھنا اور سر چھپا کر بیٹھ جانا، یہی تو کام ہے خانہ بدوش قبیلوں کا کہ جہاں جگہ ملی وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ اس سے زیادہ خیال نہ وہ اپنا کر سکے اور نہ ہی کبھی کسی حکومت نے ان کے بارے میں سوچا، لیکن گود نامی فلاحی تنظیم ملکی اور غیر ملکی مخیر حضرات کے تعاون سے اب ان کے حالات میں کچھ حد تک بہتری لانے کا سبب بن رہی ہے۔ گود ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو 1998 سے لاہور کے مضافات اور مرکز میں جگہ جگہ آباد جھگی باسیوں میں شعور اور تعلیم عام کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ گود کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور شہر میں خانہ بدوشوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ہمارے تقریباً کوئی 21-22 بستیوں میں سینٹر چل رہے ہیں۔ جب ایک بستی میں کافی کام ہو جاتا ہے، بچے مین سٹریم ہو جاتے ہیں، لوگ اویئر ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو ہم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلے ان کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی ہمارے پاس 2100 کے قریب بچہ پڑھ رہا ہے۔ گود کے مطابق لاہور اور اس کے قریب تقریباً 1300 مختلف چھوٹی بڑی بستیوں میں الگ شناخت، زبان اور پیشہ رکھنے والی 21 برادریاں رہتی ہیں، لیکن ضروری دستاویز نہ ہونے کے باعث یہ اکثر بنیادی سہولتوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ مین مسئلہ جو ہے وہ جنم پرچی ہے، وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا کہ جنم پرچی ضروری ہے، وہ ضروری ہونی چاہیے بچوں کے لیے۔ جیسے بچہ پیدا ہو تو اس کا اندراج کروائے، اور یہ لوگ نہیں بھی چاہتے تو ہم خود بنوا کے دیتے ہیں۔ فلاحی پروگراموں میں جھگی باسیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے گود کی ٹیم ایک کمیونٹی سٹرکچر قائم کرتی ہے، جس کے تحت ٹیم لیڈر کے ساتھ ساتھ بستی کے لوگوں کا گروپ تمام سرگرمیوں کو دیکھتا ہے۔ گورنمنٹ کا کریکلم ہے وہ اسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بچے ہمارے پاس جو ہمیں ملتے ہیں وہ مختلف ایجز کے ہوتے ہیں۔ اب بچوں کا کیونکہ لیول مختلف ہوتا ہے، کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی جلدی پک کر لیتا ہے، کوئی لیٹ سے پک کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کی گروپنگ کر دی جاتی ہے۔ سانپ کا کھیل دکھاتا جوگی، ریچھ اور بندر کا تماشا کرواتے کلندر، مویشی پالتے اور تعمیراتی کام کرتے اوٹ، اور بہت سے ایسے ہنر جو پنجاب کی ثقافت کا مقبول مگر غیر اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں، انہی خیمہ بستیوں سے نکلتے ہیں۔ گود نے ان کے روزگار کو منظم کر کے بین الاقوامی سطح پر بھی متعارف کروایا ہے، مگر تنظیم کی اولین کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے ان باسیوں کو اپنے ہی ملک میں ان تمام وسائل تک رسائی ملے جو کسی بھی پاکستانی کی بنیادی ضرورت اور حق ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ امریکہ میں اس سال نومبر میں صدارتی انتخابات ہوں گے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب کی بار نوجوان امریکی ووٹرز اپنی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر مختلف ایشوز پر امیدواروں کے نقطہ نظر کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ عوامی رائے کے جائزوں کے مطابق ان انتخابات میں 30 سال سے کم عمر امریکیوں کے لیے ماحولیاتی تبدیلی، صحت عامہ، سماجی انصاف اور طلباء کے قرض اہم مسائل ہیں۔ امریکہ میں آج 30 برس سے کم عمر ووٹرز بہت متنوع طبقہ ہیں۔ we see things like healthcare. نوجوان لوگوں میں جن معاملات پر تشویش ہے وہ نسلی اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اکثر ہیلتھ کیئر کے علاوہ کچھ اور ایشوز بھی ان کے لیے بہت تشویش کا باعث ہوتے ہیں۔ میرے لیے سماجی انصاف اہم ہے۔ Climate change, politics. میرے لیے ماحولیاتی تبدیلی کی سیاست اہم ہے۔ میرے لیے ہیلتھ کیئر بہت اہم ہے۔ ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر تک رسائی۔ نوجوان ووٹرز میں 35% کا کہنا ہے کہ وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں، اور گزشتہ نسلوں کے مقابلے میں یہ لوگ پارٹی وفاداری کے برعکس ایشوز کی بنیاد پر ووٹ ڈالیں گے۔ پچھلے 10 برسوں کے دوران نوجوانوں کے ذہنوں پر کالج میں پڑھنے کی استطاعت اور طلبہ کے قرض کے معاملات ہیں۔ طلبہ کے قرضے 17 کھرب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، تو نوجوان جو اپنی پیشہ ورانہ زندگیاں شروع کر رہے ہیں وہ اس بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ And so equity is, let's say you have a kid. The difficulty in moving up a ladder in society. بہت سے لوگ عدم مساوات کے باعث معاشرے میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کر رہا۔ But young people are also talking to their peers. Young people are also. تاہم نوجوان اب اپنے ہم عصروں سے بات کرتے ہیں، وہ انتخابی مہموں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ والدین اور خاندان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور شاید خود ہی ایسے ایشوز کو سوشل میڈیا پر اٹھاتے ہیں جو ان کے نزدیک اہم ہیں۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ نئی نسل کے دل جیتنے کے لیے سیاستدانوں کو نوجوان ووٹرز کی ضروریات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ عشا سرائے کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ امریکہ جہاں کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں اب بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، مختلف کاروباروں سے منسلک افراد ایسے حفاظتی طریقے اختیار کر رہے ہیں جس سے ان کا کام بھی چلتا رہے اور لوگ وائرس سے بھی محفوظ رہیں۔ ایسے میں ورزش کیسے کی جا رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیلیفورنیا میں ریڈانڈو کے ساحل پر ایک جم کا منظر کچھ یوں ہے۔ کووڈ-19 سے پہلے ظاہر ایسا نہیں تھا، اور اب دوبارہ کھولنا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ بہت سے ممبر واپس جم آ کر معمول کی ورزش کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ پیٹ سیپسن اس جم کے مالک ہیں۔ وبا نے ان کے کاروبار کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انہوں نے زوم پر ماسک پہن کر ورزش کرانے کا تجربہ بھی کیا، لیکن اس طرح سانس لینے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے ان کی بیوی نے پلاسٹک لگا کر اس طرح سب کو علیحدہ کر دیا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے پائپ باتھ روم میں لگے پردے استعمال کر کے ایک باکس سا بنا لیا۔ یہ 100% تو کورونا سے محفوظ نہیں رکھتا، لیکن آپ کو اطمینان ضرور ہوتا ہے کہ آپ باقی لوگوں سے فاصلے پر ہیں۔ پیٹ کا کہنا تھا کہ شروع میں وہ تھوڑا ہچکچا رہے تھے، لیکن جب ابتدائی خاکہ دیکھا تو سوچا کہ اگرچہ 24 ممبران کی جگہ 9 کی کلاس تو ہوگی، لیکن شاید کاروبار بچ جائے۔ 3 ماہ تک کاروبار کی پابندی ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ شکن تھی۔ اگر 1 ماہ اور بند رکھنا پڑتا تو شاید ہم اسے جاری ہی نہ رکھ سکتے۔ کاروبار کو کامیابی سے چلانا پہلے ہی کافی مشکل ہے، ہمیں اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے سخت کوشش کرنا ہوگی۔ انسپائر ساؤتھ بے فٹنس کا شمار ملک بھر میں موجود 3 کروڑ ایسے چھوٹے کاروباروں میں ہوتا ہے جو اس وبا کے بعد بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پیٹ کہتے ہیں کہ حال کو محفوظ بنا کر شاید وہ بغیر کیبنز اور سماجی فاصلے کے معمول کے مستقبل تک پہنچ پائیں۔ عرش اربسادی کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ اس جیسی اور دلچسپ رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduVOA۔ مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔